کہ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ، ہاتھ پھیلانے کا پیشہ، سوال کرنے کا پیشہ، اس کو ناپسند کیا ہے۔ باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں، پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزگار کے لیے نکلتا ہے، پھر تو اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، وہ یہ ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سب سے اچھا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے، اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو حضور نے کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس غار کے اندر چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، میری طرف دیکھیے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آ جاؤ مسجد تسبیح پکڑ لو، کوئی اور کام نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ کسب معاش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہاری پردہ پوشی کے لیے بنائی گئی ہے، رات تمہاری پردہ پوشی کے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لیے بنایا گیا، جد و جہد کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں، تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے لیے یہ بندوبست کرتا ہے، جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے، وہ تیرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا صحابہ کو، محنت کرنے کا شوق۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کچھ سسرال سے مل جائے، کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے، کچھ مجھے دوست احباب سے مل جائے، کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے۔ لوگ مختلف جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی صحابہ کو، مزاج عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، پہلے اس کو مکمل کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دلایا صحابہ کو۔ تو ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، تجھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری محتاجی بھی دور فرما دے گا، اس لیے کہ تو محنت کر رہا ہے، تو جد و جہد کر رہا ہے، تو اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیری عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے نکلے اس کا دین میں سب سے بڑا درجہ ہے، عدل کرنے والے حکمران کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے اس کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے لے کر شام تک ایک دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا ایک پورا سال عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ ایک دیہڑی لگانے والے مزدور کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، میدان عمل میں نکلا ہوا ہے۔ مزدور کو ایک تو کاہلی بڑی ہے، ہر چوتھا نوجوان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ کہتا کاغذ جمع کرائے باہر جانے کے لیے، تو سالوں بیت گئے، بس وہ نہ کاغذ نکلے نہ صاحب باہر گئے۔ بھائی کوئی کام کر لیں تو کہتے ہیں میرے ابا جی کو 2-4 کروڑ روپیہ دے دیں گے تو کچھ کر لیں گے، اگر نہ دیا تو پھر دیکھیں گے دائیں بائیں۔ اور اس ظلم نے، اس زیادتی نے گناہ کے دروازے کھولے ہیں، لالچ کے دروازے کھولے ہیں، قتل کے دروازے کھولے ہیں۔
اس گناہ نے رشتے ناتے توڑ ڈالے. لوگ کسی کی ذات سے تو پیار کر ہی نہیں رہے, جیب سے محبت ہو رہی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بغیر کمائی کے میرے ہاتھ پیسے آئیں. اور خدا کے بندو یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا تجھے کیا دے سکتی ہے, لوگ تو محتاج ہیں, تو محنت کر اور توجہ میری بارگاہ کی طرف رکھ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توجہ اللہ کی جانب رکھے اور کوشش کے لیے نکل کھڑا ہو, اس طرح پرندہ سویرے بھوکا جاتا ہے, شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے, اللہ اس بندے کو بھی پیٹ بھر کے روزی عطا فرمائے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان آیا. اس نوجوان نے کہا حضرت آج کے بعد میں نے فکر نہیں کرنی کام کاج کی, میں نے نہیں کوئی بھی توجہ کرنی کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے, میری فکریں دور ہو گئیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج جنگل میں مزدوری ڈھونڈنے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے. ایک شیر نے شکار کیا, اس نے کچھ خود کھایا, کچھ اس نے بانٹا, کچھ تھوڑا سا شکار لے کے وہ گیا. پہاڑ کی چوٹی پر ایک لومڑی بیٹھی تھی, وہ لومڑی دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھی, آنکھوں سے اندھی بھی تھی. اس شیر نے جا کے اس کے منہ کے اندر وہ شکار ڈالا ہے اور لومڑی نے کھایا ہے. کہنے لگا جو رب اندھی اور لنگڑی لومڑی کو پہاڑ پر رزق دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے گا, میں نے کوئی کام نہیں کرنا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنی چیزیں دیکھی تو نے, ایک شیر اور ایک لومڑی. فرمانے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا ہے. مزدوروں گویا حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ مزدور لومڑی نہیں ہوتا, مزدور تو شیر ہوتا ہے. مزدور تو یہ تو شیر ہوتا ہے, شیر. اس کا مالک جو جس نے اس کو دیہڑی پہ رکھا ہے وہ بھی مزدور کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے, وہ بھی مزدور کی. تو مزدور تو شیر ہے. انہیں سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے, انہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے. یہ تو بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے نکلتے ہیں, ان کے کچھ حقوق ہیں, کچھ حقوق. ہمارے حکمران بھی حقوق کا تعین کرتے ہیں, کہتے ہیں 15,000 سے زیادہ, یہ جو بجٹ آیا ہے نا اس میں 15,000 سے زیادہ, کہتے ہیں مزدور کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے. کتنی جی؟ 15,000 سے کون سا گھر چلتا ہے؟ ویسے مولویوں کی بھی اتنی ہے, اور میرے خیال ہے کم مولویوں کی 15,000 ہے, 10 کے قریب ہی ہے. اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو بڑا کھاتا ہے, ارادہ ہے عید کے بعد تجھے چھٹی کرا دی جائے, بڑے خرچے ہیں تیرے مولوی. 15,000 روپیہ تنخواہ مزدور کی, گزارا ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانیں عطا فرمائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. خلیفہ بنے تو سویرے, جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی, منڈی کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے, وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے. حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا. کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں, مزدوری کروں گا, منڈی میں جاؤں گا, تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا, بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے, میں نے کچھ کرنا تو ہے. حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ, ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں, آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ. تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں. بیٹھ گئے, مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو, اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا, اگر مزدوروں کے گھر چلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا, میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی. تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا. سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا, فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر, جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے, مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے, طے کرے.
کیا لوگے؟ جو جناب دے دیں گے لے لوں گا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا۔ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے۔ یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے، وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے۔ فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں۔ درگزر کا حکم دیا۔ پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا۔ کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات۔ جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھئی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالک کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے۔ تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں